السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 8 کا اسلامیات کا سمر پیک سالو کریں گے۔ پیج نمبر 17 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 17 پر ہمارے پاس سرگرمی نمبر 1 میں سے سوال دیے گئے۔ سرگرمی نمبر 1 میں سے پہلا سوال ہے ہمارا، تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس تقدیر کا مطلب ہے وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہو، جیسے کسی شخص کی زندگی، وقت، موت اور روزی وغیرہ کا، جبکہ تدبیر کا مطلب ہے عقل مندی سے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بنانا اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح تقدیر اللہ کی مرضی پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ تدبیر عقل مندی اور منصوبہ بندی پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں گے، توکل کا لفظی معنی اور اصطلاحی مفہوم تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس توکل کا مطلب اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اپنی سب مشکلات اور پریشانیوں کو اس کے حل کے لیے چھوڑ دینا۔ توکل کرنا ایمان کی ایک بنیادی روح سے منظوری ہے جس میں شخص اللہ کی حفاظت اور مدد پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے تمام مسائل کو اس کے حل کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، کیا تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف و منافی ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو اس کی وجہ تفصیل سے سمجھائیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس نہیں، تدبیر کرنا اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ہے، وہ اسلام میں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی تدبیر اور ہدایت، توکل پر بھروسہ کرتے ہوئے تدبیر، کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ چوتھا سوال دیکھیں، کس قسم کا توکل ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس توکل اللہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ پانچواں سوال دیکھیں گے، توکل اختیار کرنے سے متعلق قرآن مجید کی کوئی سی 2 آیات مع ترجمہ و حوالہ لکھیے۔ تو پہلا ترجمہ ہے ہمارے پاس، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہیں اس کے لیے کافی ہے۔ حوالہ ہے اس کا سورۃ الطلاق آیت 3۔ دوسرا ترجمہ ہے ہمارے پاس، اور اللہ پر بھروسہ کرنا اگر تم مومن ہو، اس کا حوالہ ہے سورۃ المائدہ۔ چھٹا سوال دیکھیں، توکل اختیار کرنے سے متعلق کوئی سی 2 احادیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس ترجمہ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، تمہیں تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور دوسرا ترجمہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسا کہ وہ پرندوں کو دیتا ہے جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ساتواں سوال دیکھیں، اگر تدبیر کا تعلق دین کے امور سے ہے تو اس معاملے میں تدبیر کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ مثال سے سمجھائیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس، اسلام میں انسان کو اپنی محنت اور تدبیر کے ذریعے امور کو حل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ اور توکل بھی ضروری ہے۔ مثال ہے ہمارے پاس، اگر کوئی شخص اپنی نوکری کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہو اور تمام ممکنہ تدابیر اختیار کر رہا ہو تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ تمام حکمت عملی اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ 8واں سوال ہے ہمارے پاس، اگر تدبیر کا تعلق دنیاوی امور سے ہے تو 2 صورتیں بنتی ہیں، دونوں صورتیں اپنے الفاظ میں مختصراً تحریر کیجیے، ممکن ہو تو مثال بھی لکھیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس، پہلی صورت یہ ہے کہ انسان تدبیر اختیار کرتا ہے اور اپنی محنت اور فیصلے کے ذریعے امور کو حل کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص تدبیر کو اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ صورتحال یا مواقع کی مرضی پر چلتا ہے اور امور کا حل خود بخود ہو جاتا ہے۔ مثال ہے اس کی، اگر کوئی شخص ایک نو آبادی میں گاڑی چلانے کا فیصلہ کر رہا ہو تو اگر محنت کرے گا تو پہلی صورت میں آئے گا، اور اگر صرف مواقع کی مرضی پر چلتا ہے تو دوسری صورت میں آئے گا۔ پیج نمبر 19 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 19 پر ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 2۔ سرگرمی نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی عالمگیریت و آفاقیت۔ خط نمبر 1 دیکھیں، سب سے پہلے ملک کا نام لکھنا ہے۔ ملک کا نام ہے ابیسینا، بادشاہ کا مشہور نام نجاشی، بادشاہ کا اصل نام اسحمہ بن ابحبر، قاصد کا نام عمرو بن امیہ زمری، اور قاصد کے ساتھ سلوک اچھا۔ بادشاہ مسلمان ہوا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہو گیا۔ نمبر 2 پر آ جائیں، ملک کا نام ہے جی بحرین، بادشاہ کا مشہور نام ہے المنظر بن سوا، بادشاہ کا اصل نام ہے المنظر بن سوا الیتیمی، اور قاصد کا نام ہے العلا بن الحضرمی، اور قاصد کے ساتھ سلوک تھا احترام والا۔
بادشاہ مسلمان ہوا یا نہیں؟ تو اس کا آنسر ہے ہاں، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ پیج نمبر 20 پر آ جائیں۔ خط نمبر 3 دیکھیں۔ خط نمبر 3 میں ہے ملک کا نام عرب، بادشاہ کا مشہور نام شاہ شجاع، بادشاہ کا اصل نام نعمان اور قاصد کا نام معاویہ بن ابی سفیان تھا اور قاصد کے ساتھ سلوک تھا، سختی کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ بادشاہ مسلمان ہوا یا نہیں؟ تو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ خط نمبر 4 پر آ جائیں۔ ملک کا نام ہے جدید ایران، بادشاہ کا مشہور نام ہے خسرو دوم، بادشاہ کا اصل نام خسرو پرویز، قاصد کا نام ہے عبداللہ بن حذیفہ السیمی اور قاصد کے ساتھ سلوک تھا، خط پھاڑ دیا۔ اور بادشاہ مسلمان ہوا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ سرگرمی نمبر 3 پر آ جائیں۔ سرگرمی نمبر 3 میں اخوت اسلامی اور اتحاد ملی۔ سوال ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی روشنی میں اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کی اہمیت بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس اسلامی بھائی چارے کی بنیاد قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور تعاون کرتے ہیں۔ اتحاد ملی کے ذریعے ملک میں امن اور ترقی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ آگے کوسچن دیکھیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کی اہمیت بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اسلامی کی اہمیت کو بہت واضح کیا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کرنے کی تربیت دی۔ پیج نمبر 21 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 21 پر ہمیں سرگرمی نمبر 3 کے سوال دیے گئے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس آپ کے خیال میں اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس اخوت اسلامی اور اتحاد ملی ہمیں ایک مضبوط اور ترقی یافتہ معاشرت بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آگے سوال ہے ہمارے پاس ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کے فروغ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس پہلا اہم اقدام یہ ہے کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ احترام اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اتحاد ملی کے لیے ہمیں ملکی ترقی اور امن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ملکی مسائل کا حل تلاش کرنے میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اخوت اسلامی کو بڑھانے کے لیے مساجد، اسلامی تعلیمی ادارے اور دیگر اسلامی مواقع میں شرکت کرنی چاہیے۔ آگے سوال دیکھیں۔ ذیل میں کوئی ایسی تصویر لوگو خاکہ بنائیے جو اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے یہاں پر یہ والا خاکہ بنایا، اگر آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ پیج نمبر 22 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 22 پر ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 4۔ سرگرمی نمبر 4 میں حقوق العباد۔ حقوق العباد کے حوالے سے ہمارے پاس ہے کوسچن یتیم کے حقوق، یعنی کہ ہمیں یتیموں کے حقوق کے بارے میں کچھ لائنز لکھنی ہے۔ تو ہم نے لکھا ہے اس کا جواب یتیموں کو محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں پیار اور محبت سے سنبھالا جانا چاہیے۔ یتیم بچوں کو بہترین تعلیم فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ آگے ہے جی معذور کے حقوق۔ تو اس کا جواب ہے معذور لوگوں کو احترام اور توجہ کا حق حاصل ہوتا ہے، ان کی خصوصیات اور مقام کی قدر کریں۔ معذور لوگوں کو معاشرت میں شامل کرنا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے دیکھیں مسافر کے حقوق۔ مسافر کے حقوق میں سے ہے مسافر کو مسکن اور خوراک کی فراہمی کا حق ہوتا ہے اور مسافر کے معاشرتی حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ پیج نمبر 24 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 24 پر ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 6 اور یہ ہماری لاسٹ سرگرمی ہے۔ کالم دیکھیں وہ اوصاف جن کو اپنانا مبلغ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس نیک کام کی دعوت دینی چاہیے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے۔ سیکنڈ کالم میں ہے وہ اوصاف جن سے بچنا مبلغ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا جواب ہے برے کاموں سے روکنا چاہیے، جھوٹ سے کنارہ کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا۔